یاری بائی انوش احمد ایپیسوڈ نمبر 3۔ سب لوگ اس وقت کلاس میں موجود تھے کہ علیشہ کے فیوریٹ ٹیچر نے قدم رکھا۔ وہ فیوریٹ تو نہ تھے پٹھانی کے، مگر کیا کریں، دوست تو آپ کے کرش کو بھی محبت بول بول کر عشق کروا دیتے ہیں، یہ تو پھر پروفیسر تھے۔ سب لوگ ہی سر نیازی کو دیکھ کر سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ سر نیازی جن کے بال اور داڑھی کا ایک بھی بھال ایسا نہ تھا جو سیاہ ہو، اپنی ناک کے وسط میں چشمہ اڑسائے پوری کلاس کو دیکھتے اپنی مخصوص جگہ پر کھڑے ہوئے انہیں اسٹوڈنٹس سینٹا کلاس کہہ کر پکارتے تھے۔ وجہ ان کا حلیہ تھا، لیکن ایک بات پر سب کو اختلاف تھا کہ سینٹا کلاس تو گفٹ دیتے ہیں مگر سر نیازی صرف اسائنمنٹ۔ وہ اس بات پر بھی شکوہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ شکوہ کرنے کے لیے سینٹا کلاس کو ان کا نام بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، اور نام بھی تو دینے والے اسٹوڈنٹس ہی تھے۔ اگر یہ نام سر نیازی کو پتہ چل جانا تھا پھر وہ ذلالت سے بھرپور گفٹ ضرور اپنا اس عمر میں نیا نام رکھنے والے والدین کو دیتے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس۔ ہاں، ایک چیز خاص تھی سر نیازی کی کہ وہ اسٹوڈنٹ سے کچھ لیتے بھی تھے۔ گیس کرے کیا لیتے ہوں گے؟ چلے ایپی کے اینڈ میں پتہ لگ ہی جائے گا آپ کو۔ یس تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سر نیازی نے بولنا شروع کیا۔ آج پریزنٹیشن ہے اور سب سے پہلے میں پریزنٹیشن کو پرفارم کرنے کے لیے اپنی فیوریٹ اور پڑھائی میں سب سے زیادہ سنجیدہ اور مخلص اسٹوڈنٹ علیشہ خان کو بلانا چاہوں گا، سر نیازی نے کہا، جبکہ علیشہ نے گردن ادھر ادھر گھمائے ایسے دیکھا جیسے کوئی اور علیشہ بھی اس کلاس میں موجود ہو، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھے ہمدان نے اپنا نچلا لب دبائے علیشہ کے ایکٹ پر اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے مگر آج سب دوستوں کی وجہ سے وہ لوگ سب ساتھ بیٹھے تھے۔ دوستوں کا ماننا تھا پہلا کپل ہے بیچ کا، وہ بھی میرڈ، ساتھ بیٹھو، جس پر ہمدان نے ہری جھنڈی دکھاتے اپنے بیک بینچر ہونے کا محبت بھرا ثبوت دیتے اپنی جگہ چینج کرنے سے منع کر دیا تھا، تو بیچاری علیشہ کو ہی زندگی میں پہلی بار بیک بینچر بننا پڑا۔ تمہیں ہی کہہ رہے ہیں موٹی، تمہارے علاوہ اس نام کی دوسری کوئی بھوتنی نہیں ہماری کلاس میں، ہمدان نے کہا، جبکہ ہمدان کی بات پر علیشہ نے رخ ہمدان کی طرف پھیرتے اپنے سینڈل میں مقید پاؤں کو زور سے ہمدان کے اسٹیکرز میں مقید پاؤں پر مارا۔ وہ 100 کلو کا غازی بلبلا اٹھا۔ سر اور پوری کلاس نے ہمدان کو دیکھا جو چہرے پر تکلیف کے اثرات لیے علیشہ کو دانت پیستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا مسٹر نالائق؟ سر نیازی نے پوچھا۔ یہ نام ہمدان کے لیے ان کی 4 نظروں، 2 آنکھوں، 2 چشمے میں پرفیکٹ تھا۔ کچھ نہیں سر، شاید ایک موٹی چھپکلی پیر پر گر گئی تھی، ہمدان نے ضبط سے جواب دیا، جبکہ اس کی بات کو سمجھتی علیشہ نے رخ کرتے پھیرا۔ چھپکلی تھی یا ڈائناسور جو آپ ایسے بلبلا رہے تھے؟ سر نیازی نے کہتے اپنا دھیان بک پر مرکوز کیا، جبکہ سر نیازی کے منہ سے اپنے لیے ڈائناسور سنتی علیشہ نے اب ہمدان کے دوسرے پیر کو ظلم کا نشانہ بنانا چاہا، مگر ہمدان نے اپنا پیر فوراً علیشہ کا ارادہ سمجھتے ہٹایا۔ ڈائناسور! ہمدان علیشہ کو دیکھتا دانت پر دانت جمائے طنز کرتا بولا۔ علیشہ نے رخ سیدھا کرتے ہمدان کو خون خوار نظروں سے گھورا۔ مس علیشہ خان، آپ کو چاہیے آپ مسٹر نالائق سے دور رہیں، آپ ایک برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا فیوچر تباہ ہو، سر نیازی نے علیشہ کو ہمدان کے برابر میں بیٹھا دیکھ کر کہا، جبکہ سر نیازی کی بات پر مہرین کو اپنے کرائم پارٹنر ہمدان کے لیے برا لگا۔ سر اب برائٹ ہو یا سرف ایکسل، فیوچر تو یہی ہے علیشہ کا، مہرین نے کہا، جبکہ سر نیازی نے مہرین کو گھورا۔ کیا مطلب ہے مس مہرین ظفر آپ کا؟ سر نیازی نے پوچھا۔
سر آپ کی فیوریٹ اسٹوڈنٹ کا 18 گھنٹے پہلے مسٹر نالائق سے تمام شرعی احکامات کے تحت اللہ کو حاضر ناظر مانتے گواہان کی موجودگی میں رضائے الہی سے عبداللہ خیرت کے انداز میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا جیسے سینٹ اسمبلی میں بل پاس کروا رہا ہو نان سٹاپ بولنے لگا، مگر آخری جملے پر پوری کلاس نے دہل کر عبداللہ کو دیکھتے ارے کہا۔ عبداللہ نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے کلاس کو دیکھا اور سب کو پرسکون رہنے کا ہاتھ سے ہی اشارہ کیا۔ نکاح ہو چکا ہے۔ عبداللہ نے اپنی بات پوری کرتے تمام اسٹوڈنٹس کو پرسکون سانس لینے کا موقع دیا۔ عبداللہ کے انداز پر سب نے چہرہ کتابوں میں چھپائے اپنی ہنسی ضبط کی، جبکہ عبداللہ کی بات پر سر نیازی نے گردن ایک دم ہمدان کی طرف گھمائی اور سب اسٹوڈنٹس کی ہنسی چھوٹی۔ کاش وہ لوگ 3 دفعہ فلیش بیک کر سکتے اس سین کو۔ کیا مجبوری تھی آپ کی؟ سر نیازی نے ہمدان کو افسوس سے دیکھتے علیشے سے پوچھا۔ ہمدان کو اپنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ مجبوری نہیں، محبت کی شادی تھی، ہمدان نے کہا، جبکہ سر نیازی کو تو کیا کلاس میں کسی کو بھی ہمدان کی بات پر ردی برابر بھی یقین نہ تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، یقین کرتا بھی تو کوئی کیسے؟ اور ان کے 5 دوست تو ان کی رگ رگ سے واقف تھے۔ مس علیشے، سر نیازی نے علیشے کو مخاطب کرنا چاہا۔ مسز علیشے ہمدان خان۔ ہمدان نے سر نیازی کی بات کاٹتے جتاتے ہوئے انداز میں تصحیح کی، جبکہ ہمدان کا علیشے کو یوں اپنے نام کے ساتھ مخاطب کرنا علیشے کے دل کی ایک بیٹ مس کر گیا۔ علیشے کے گال سرخ ہوئے جبکہ پوری کلاس نے ہوٹنگ کی تو سر نیازی نے سب کو گھورتے خاموش کروایا اور توجہ علیشے اور ہمدان کے اوپر مرکوز کی۔ اوکے مسز خان، کیا آپ کی محبت کی شادی تھی؟ سر نے علیشے سے پوچھا۔ علیشے فوراً سنبھلی، جبکہ سر نیازی کی چالاکی پر ہمدان نے انہیں منہ بناتے دیکھا، جبکہ پوری کلاس اپنی پریزنٹیشن نکالنے لگی۔ انہیں معلوم تھا علیشے کا جواب نہیں ہوگا، تو ہمدان نے بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتے علیشے سے اسی جواب کی توقع کی۔ جی سر۔ علیشے کے جواب پر ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ سے پین، کتابیں، اسائنمنٹ جو تھا سب زمین بوس ہوا، یہاں تک کہ مہرین کے ہاتھ سے پانی کی بوتل چھوٹی تو سر نیازی کو بھی 2 پل کے لیے کرنٹ لگا، جبکہ ہمدان نے گردن گھمائے حیرانگی سے علیشے کو دیکھا۔ تم دونوں کی محبت کی شادی تھی؟ عبداللہ کو صدمہ ہوا تو مہرین اور ہدا نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم لوگوں سے یہ بات چھپائی، یہ کیسی یاری نبھائی؟ زحان نے کھڑے ہوتے کڑے تیوروں سے کہا، جبکہ زحان کی بات کم شعر زیادہ پر سب نے واہ واہ بھی کی، جسے زحان نے کھلے دل سے وصول کیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، ہدا نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ ان سب کی حالت ایسی تھی جیسے انہیں زندگی کا سب سے بڑا صدمہ لگا ہو۔ سر، ہماری شادی محبت کی شادی تھی۔ میرے دایا مجھ سے محبت کرتے تھے اور میری ماں غازی سے۔ یہ تھی ہماری محبت کی شادی، علیشے نے کہا، جبکہ علیشے کے جواب پر سر نیازی نے سر جھٹکا تو پوری کلاس قہقہا لگا اٹھی۔ چلے مبارک ہو آپ کو وہ شادی کی اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ سر نیازی نے انوکھی دعا دیتے بات ختم کی۔ پوری کلاس نے ہمدان کی سخت بے عزتی پر باقاعدہ دوستی نبھاتے کھلے دل سے دشمن بنتے آمین کہا۔ سر، میری وائفی کی پریزنٹیشن؟ ہمدان نے اب بدلہ لینے کے لیے پرسکون کھڑی علیشے کو بے سکون کیا۔ علیشے نے بے دردی سے اپنا ہونٹ دانتوں میں دبایا، جبکہ ہمدان اپنی سیٹ پر پرسکون ہوتا بیٹھا۔ آئیے مسز خان، سر نیازی نے علیشے کو بلایا۔ علیشے اپنی پریزنٹیشن اٹھائے بورڈ کی طرف بڑھی، جبکہ سر نیازی
اسٹوڈنٹ کی رو میں آگے اپنی سیٹ سنبھال کر بیٹھے۔ سب کی نظریں علیشے پر تھیں۔ علیشے نے بولنا شروع کیا، مگر گھبراہٹ کے مارے علیشے بولتی رہتی اور بار بار اپنے سر پر سیٹ دوپٹے کو سیٹ کرتی جاتی، جس پر علیشے کی پریزنٹیشن کو اچھا جاتا دیکھ عبداللہ نے علیشے کی نقل کرتے بک کو سر پر رکھا۔ علیشے کی نظر عبداللہ پر گئی۔ علیشے نے غصے سے عبداللہ کو دیکھتے بمشکل اپنی توجہ مرکوز کی کہ عبداللہ کی حرکت کو نوٹ کر دے۔ ذہان، ولید، حمدان سمیت تمام لڑکوں نے علیشے کو تنگ کرنے کے لیے اپنی اپنی سروں پر کتابیں رکھیں تو لڑکیوں نے منہ پر ہاتھ رکھے، اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ علیشے کی برداشت سے باہر ہونے لگا۔ وہ بیچاری اتنی مشکل سے زندگی میں پہلی دفعہ پریزنٹیشن دے رہی تھی اور یہ سب اس کی بینڈ بجائے جا رہے تھے۔ علیشے نے ٹاپک کو ڈسکرائب کرتے پھر اپنا دوپٹہ سیٹ کیا تو سب لڑکوں نے پھر بکس کو اپنے سروں پر رکھتے علیشے کو چڑھایا۔ علیشے نے یکدم غصے سے ٹیبل پر مار کر رکھتے سر نیازی کو دیکھا، جو کبھی بک کو دیکھتے ہوئے 2 سے 3 نظر علیشے پر ڈال چکے تھے۔ مارکر کی آواز پر سر نیازی نے علیشے کو ناسمجھی سے دیکھا۔ سر سمجھا لیں انہیں، یہ سب میری نقل کر رہے ہیں۔ علیشے سر نیازی کے سامنے انگلی لہراتے غصے سے بولی، جبکہ لڑکوں نے فوراً اپنے سروں سے کتابیں ٹیبل پر رکھتے ایسی معصوم شکلیں بنائیں کہ علیشے کلس کر رہ گئی۔ سر نیازی نے سب کو دیکھتے علیشے کو دیکھا۔ مسز خان، کوئی آپ کی نقل نہیں اتار رہا اور آپ ٹاپک ڈسکرائب کر رہی ہیں، مجھے تو کسی کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ اپنے کام پر فوکس کریں۔ سر نیازی نے علیشے کو ڈپٹا۔ انہیں ہرگز پسند نہ تھا سیریس ٹاپک کے بیچ میں مداخلت۔ علیشے شرمندہ ہوتی واپس اپنے کام میں مصروف ہوئی تو لڑکے پھر اپنی حرکت سے باز نہ آئے۔ اب لڑکے بار بار علیشے کے ہاتھ میں پہنی 4 چوڑیوں کو دیکھتے اپنے ہاتھوں میں دوسرے ہاتھ کو گول چوڑیوں کی شیپ میں ڈالتے چوڑیاں پہننے کی ایکٹنگ کرنے لگے۔ علیشے نے بمشکل اپنی پریزنٹیشن ختم کرتے سر نیازی کو دیکھا، جن کی نظریں صاف بیان کر رہی تھیں کہ انہیں علیشے کی پریزنٹیشن خاص پسند نہ آئی۔ وہ کافی مایوس لگ رہے تھے۔ مس علیشے خان سے مسز خان بنتے ہی میری فیورٹ اسٹوڈنٹ بھی مسٹر نالائق کی صحبت میں مسز نالائق بنتی جا رہی ہے، یہ میرا خیال ہے۔ باقی میں امید کرتا ہوں دوبارہ آپ اچھے سے پریزنٹیشن دینے کی کوشش کریں گی۔ سر نیازی نے اپنی بات کہتے باہر کا رخ لیا۔ علیشے روحانسی ہوئی، جبکہ سر کے جاتے سب کا چھت پھاڑ قہقہا گونجا۔ مسز نالائق! سب نے علیشے کو اس نام سے چڑھایا۔ علیشے نے پیر پٹکے بنا بیگ لیے باہر کا رخ کیا۔ اس نے بہت محنت کی تھی اپنی زندگی کی پہلی پریزنٹیشن کے لیے، جس سے وہ سالوں سے بچتی آ رہی تھی، مگر اب بچنا ناممکن تھا۔ اسی لیے اس نے جان مار کر بھرپور کوشش کی اپنا بیسٹ دینے کی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب دل و جان سے محنت کرتے اسے ناکامی ہوتی تھی وہ بے حد اداس ہو جاتی تھی۔ ماما یار، مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ ماما، ہیلو۔ مہرین نے فون کان سے ہٹائے گہری آہ بھرتے سانس لی۔ اس کی ماما اس کی شادی کے لیے ہاتھ منہ دھو کر ہی نہیں بلکہ نہا دھو کر پیچھے پڑ چکی تھیں علیشے اور حمدان کے نکاح کے بعد، اور اب تو وہ اتنا سیریس تھیں کہ 2 ماہ پہلے مہرین کے لیے آئے رشتے کو گھر پر چائے کے لیے مدعو کر چکی تھیں۔ مہرین کو رہ رہ کر علیشے اور حمدان پر غصہ آ رہا تھا۔ نہیں مان رہی آنٹی؟ خدا نے مہرین سے پوچھا۔ وہ لوگ اب کینٹین میں موجود تھے۔ نہیں، مہرین نے افسوس سے کہا۔ تو کر لو نا شادی، ویسے تم نے کون سا پڑھ لکھ کر پاکستان کا قرضہ اتار دینا ہے، اچھا ہے شوہر کو مقروض کر دینا۔ عبداللہ کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ عبداللہ، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، مہرین غصے سے بولی۔ بی بی، اپنے شوہر کا پھاڑنا، میری بیگم پھاڑے گی، عبداللہ نے برگر کھاتے کہا۔
کیا ہوا ہے؟ غصے میں لگ رہی ہو مہرین؟ ذوحان جو ابھی ولید کے ساتھ اسٹوڈنٹ کیمپ کے آفس سے آیا تھا مہرین کو غصے سے سرخ پڑتا دیکھ پوچھنے لگا۔ مہرین کو آج دیکھنے آنے والے ہیں، ہدا نے بتایا۔ دیکھنے کیوں؟ پہلے کسی نے دیکھا نہیں تمہیں؟ ذوحان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ابے ڈھکن، دیکھنے مطلب رشتے کے لیے، عبداللہ نے کہا۔ ذوحان کے چہرے سے شرارت پل میں غائب ہوئی۔ وہ کچھ دیر مہرین کو کھڑا دیکھتا رہا، پھر ایکسکیوز کرتا قدم کینٹین سے باہر لے گیا۔ ولید نے سنجیدگی سے ذوحان کی پشت کو دیکھا تو ہدا ہیڈ ڈاؤن ہوئی مہرین کو دلاسا دینے لگی۔ ہمدان کہاں ہے؟ ولید نے عبداللہ سے پوچھا۔ مسز غازی کو منانے گیا ہے، شادی کے بعد اور کام ہی کیا ہوتا ہے، عبداللہ نے جواب دیا۔ ولید نے قدم ذوحان کی سمت بڑھائے۔ علیشہ گارڈن میں بینچ پر بیٹھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی جب ہمدان بینچ کے بیک پر ایک قدم رکھتا زمین پر دونوں پیر جماتے جھٹکے سے بینچ پر بیٹھا۔ علیشہ نے دہل کر اس آفت کو دیکھا مگر غازی کو دیکھتے فوراً رخ پھیر گئی۔ یار موٹی، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو یہاں؟ ہمدان نے علیشہ کے قریب بینچ پر کھسکتے ہوئے پوچھا۔ علیشہ اتنا ہی فاصلہ ہمدان سے قائم کر گئی۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے غازی، علیشہ نے سرخ ناک سے کہا۔ کیوں نہیں کرنی؟ میں نے کیا کیا؟ ہمدان مزید علیشہ کے قریب کھسکتا ہوا پوچھنے لگا۔ تم نے میرا مذاق بنوایا، علیشہ مزید ہمدان سے دور ہوتی بولی۔ علیشہ پلیز یار، رونا مت اب، ہمدان نے سنجیدگی سے علیشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ علیشہ نے رخ ہمدان کی جانب کرتے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ہمدان نے سنجیدگی سے پوچھا۔